أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، سورۃ الحجرات 26واں پارہ، اس کی پہلی آیات تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، ان آیات کے اندر اللہ پاک نے انسانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا. فرمایا میرے نبی کا اتنا ادب کرو. فرمایا جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں اونچی آواز سے بھی بات نہ کرو، اور میرے نبی کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات نہ کرو. اس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو، اس طرح گرج کر میرے نبی کے ساتھ بھی بات نہ کرو. بات کا لہجہ بھی ادب والا ہے. اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات ہو اس بات
پر آگے نہ بڑھو، بس جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور میں اسی بات پہ آمین کہہ دوں۔ اپنی مرضی کی بات نہ کرو۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ فرمایا ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو، جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حقارت جائیں، بیکار جائیں، ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جان دیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ پیارے بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں کو ادب سکھا رہے ہیں۔ فرمایا جہاں میرا نبی موجود ہو، میرے نبی کی موجودگی میں نہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری اونچی آواز ہونی چاہیے، اور نہ میرے نبی کے سامنے آپس میں اونچی اونچی سے باتیں کرو، بالکل آہستہ آواز سے بات کرو، لسان بھی آہستہ، یہ مقام نبی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، فرمایا میرے نبی کی آواز سے بھی کسی کو اونچی آواز کی اجازت نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو میرے نبی کی آواز سے کوئی آواز اونچی کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ، فرمایا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ علماء نے جہاں تک لکھا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کے سامنے جب جاؤ، وہاں بھی ایسا آواز سے بات کرو۔ میرے بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے میرے نبی کو اللہ پاک نے ہر ایک ایک چیز بے مثال عطا کی۔ بے مثال کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح نبوت میں مثال عطا کی ہے، اسی طرح ہر ایک ایک چیز اللہ نے بے مثال عطا کی۔ حتیٰ کہ
اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مکہ کے شہر کی بھی قسم اٹھائی ہے. لا اقسم بهذا البلد، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر کی قسم اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کیونکہ اس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہیں. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مکہ شہر کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک چیز بے مثال دی ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی، ان کا قد بہت لمبا تھا. جتنے لوگ مکے میں رہتے تھے ان سب سے اونچا قد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا. ظاہری بات ہے جب انسان کا قد لمبا ہو تو سر بھی اونچا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی شان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے، اللہ کی شان اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک لوگوں کو اونچا دکھاتے. یہ اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا. ایک دن کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ بزرگی کے لحاظ سے آپ بڑے ہو، اتنا بتاؤ آپ کی شان زیادہ ہے یا آپ کے بھتیجے کی شان زیادہ ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے ترتیب کے لحاظ سے آیا تو میں پہلے ہوں، لیکن مقام کے لحاظ سے میرا بھتیجے کی شان بلند ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل جو حقیقت ہے اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، صرف اسی بات کے لیے بھیجا ہے کہ اپنے اندر کی میں کو ختم کر. اور میں ختم تب ہوتی ہے جب اتباع کی جائے، جب مانی جائے. خانہ کعبہ کے ساتھ مکہ کے مشرکین بھی محبت کرتے تھے. ایک دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو مکہ کے مشرکین نے بھی چندہ ملایا تھا، بلکہ ابو جہل خزانچی تھا. حاجیوں کو شربت پلاتا، ستو پلاتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے. لیکن میرے بھائیوں، سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم کا ایندھن کیوں بنا؟ اس لیے اس نے اللہ کو تو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی. اللہ کی ماننی کیسے ہے؟ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری بات مانے اس کا جواب یہی ہے، جو میری بات مانے اس کا رزلٹ یہی ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. ہمارے اندر کمزوری یہی ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی مانی کیسے ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی اتباع یہ اللہ کی مانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین جاتے ہیں، بیت المقدس، عیسائیوں کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دعوت کی ہے، انہوں نے کہا ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے ایک شخص آئے گا کم و بیش اس کے جسم پہ جو لباس ہوگا اس کے اوپر 17 ٹانکے لگے ہوں گے، 17۔ اللہ کی شان۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے دعوت کر دی کہ آپ اپنا بادشاہ دکھائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہو گئے اور غلام سے کہا 1 میل میں سواری کی لگام پکڑوں گا، اونٹ تھا یا گھوڑا تھا، تو 1 میل میں یہ رسی پکڑوں گا اور 1 میل تو اوپر سوار ہو کر جائے گا، پھر 1 میل تو نیچے اترے گا، پھر میں سوار ہو جاؤں گا۔ اللہ کی شان ہے، جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو باری غلام کی آئی، وہ اوپر سوار ہے، عرض کرنے لگا یا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہو، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ اوپر سوار ہو جائیں، میں نکیل پکڑتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا انسان اس کو نہیں کہتے، بس تو نے اوپر بیٹھنا ہے۔ اب وہ جو پادری تھے، عیسائیوں کے علماء اپنی کتابیں کھول کے کھڑے ہو گئے، اب ٹاکیاں لگی ہوئی تھی جس میں مہار پکڑی ہوئی تھی، جو اوپر سوار تھا اس کے جسم تو بالکل اس کے اوپر جو کپڑا تھا وہ نیا تھا۔ کیا کہنے لگے اگر امیر المومنین ہے یہ سوار، پھر ہم سے جان کر لو، آپ ہم سے چابی نہیں لے سکتے۔ اگر امیر المومنین ہے آگے نکیل پکڑنے والا، تو یہ چابیاں دے دو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہیں ان میں ایک خلیفہ فاروق اعظم ہے، فرمایا جب وہ فلسطین آئے گا، بیت المقدس آئے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہوگا اس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا کپڑا اگر پھٹ جاتا تو آپ ٹاکی لگاتے تھے، دیوار لگاتے تھے۔ بادشاہ اپنی بادشاہی کو نہیں دیکھ رہا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو دیکھ رہا، حتیٰ کہ جب میزبانوں نے دسترخوان لگائے، کھانا پیش کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھا کے صاف کر رہے ہیں، پادری بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا آپ اس لقمے کو رہنے دیں، لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، نیچے گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے نبی کی سنت کو دیکھنا۔
سبحان اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو. تو میں نے تو سنت کو دیکھ رہا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ان کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کی مان رہے ہیں. اور کامیابی ہے ہی اسی میں. اللہ کو تو سارے مانتے ہیں. گاؤں ماتا کا پجاری بھی اللہ کو مانتا ہے, عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے, سکھ بھی اللہ کو مانتا ہے, لیکن مان کر بھی وہ جہنم میں جا رہے ہیں. فرق اتنا ہے اللہ کو ماننا ضروری نہیں, اللہ کی ماننا ضروری ہے. اور اللہ کی ماننا اللہ کا قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ اللہ کی بات ہے. اللہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کرے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہو جائیں. اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عظمت والے عطا فرمائے ہیں اور کتنے خوبصورت عطا فرمائے ہیں. ایک عورت کہتی ہے کہ میں کسی شادی میں میرا جانا ہوا تو مالی لحاظ سے کمزور تھی. دوسری عورتوں نے خوشبوئیں وغیرہ لگائی ہوئی تھی, لیکن میں نے کیا کیا تھا, ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. گرمی کی وجہ سے ان کے جسم مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا. میں نے اس پسینے کو اکٹھا کر کے شیشی میں بند کر دیا. جب میں کسی شادی میں جانے لگی وہ نکلا ہوا پسینہ بطور عطر کے میں نے اپنے کپڑوں پہ مل لیا. ساری عورتیں کہنے لگی یہ جتنے عطر ہیں انہوں میں اتنی اعلیٰ خوشبو نہیں ہے جتنی خوشبو تو اس عورت نے لگائی ہوئی ہے. پوچھا کہاں سے لائی ہے؟ کہنے لگی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو جمع کر کے لائی ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. اتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک. تین باتیں یاد کرتا ہوں اچانک ذہن میں آئی ہے. فرمایا انسان تھکا ہوا ہو اس کو جمائی آتی ہے, اباسی آتی ہے, یہ سستی کی نشانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی, کبھی اباسی نہیں آئی. فرمایا انسان کو گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے اور پسینے سے بدبو آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ اس پسینے سے خوشبو آتی تھی. حتیٰ کہ کسی کے منہ سے اگر تھوک نکل جائے, تھوک کے ذرات نکل جائیں تو بیماری پھیلتی ہے, جراثیم پھیلتے ہیں. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لعاب مبارک کے اندر بھی شفا رکھی.
غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کو صاف کر رہے ہیں، اور غار کے اندر سوراخ ہے، اپنے جسم سے کپڑا اتارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کر دیا، آخر میں ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوراخ بچا تھا اس کے اندر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ کیوں؟ یہ سوراخ ہے، غار کے اندر ہے، کہیں کوئی موذی جانور، کوئی بچھو سانپ وغیرہ نہ آ جائے، اگر آئے تو مجھے تکلیف دے، میرے نبی کو تکلیف نہ دے۔ جب پاؤں کی ایڑی رکھی، اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر تشریف لے آئے اور اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور نیند کرنے لگے۔ اتنے میں سانپ آیا، اس نے ایڑی کو کاٹنا شروع کر دیا، ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی ایڑی نہیں ہٹائی، تکلیف کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو گود میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، جب آنسو جاری ہوئے تو وہاں پر ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں ابو بکر خیریت ہے، آپ رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس غار کے سوراخ میں میں نے پاؤں کی ایڑی رکھی ہے، یہاں ایک سانپ مجھے ڈس رہا ہے، جس کی شدت تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر اپنی ایڑی پہر نکالو۔ جب ایڑی پہر نکالی تو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے لعاب نکالا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، سارا زہر ختم ہو گیا، ایڑی بالکل تندرست ہو گئی۔ خود اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں کتنی شفا ہے۔ ایک موقع پہ کسی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کے اندر ایک کنواں ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ نمک کی طرح کڑوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کنویں پہ پہنچے، اپنا لعاب مبارک نکالا، اس کنویں میں ڈال دیا، فرمایا ساری زندگی کے لیے وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا وجہ ہے؟ تو نے اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ لال سرخ ہو گئی ہے، دکھتی ہے۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ ہاتھ ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے اندر ایک ایسا ساتھی تھا جو ہر وقت اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور میں خیریت ہے، تو اپنا سر ہر وقت پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جنگ کے موقع پہ ایک تیر آیا،
میری سر کی کھوپڑی سے اوپر والا جو گوشت کا حصہ ہے اس کو اس نے ضرب لگائی ہے، جس کی وجہ سے بھیجا صاف نظر آتا ہے۔ میں سر کو پکڑ کے بیٹھا رہتا ہوں، تھوڑا سا سر ہلے مجھے تکلیف شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے سر کے اوپر لگایا اور فرمایا اب بتا کیا حال ہے؟ علماء نے لکھا ہے سر کو مکے مارتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرا سر اس طرح ہو گیا ہے جیسے زندگی میں کبھی تکلیف ہوئی بھی نہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے اندر شفا رکھی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر تقریباً 1200 تعداد ہے مسلمانوں کی، اور کھدائی کر رہے ہیں، نہ پانی کی سہولت ہے نہ کھانے کی سہولت ہے۔ تقریباً 9 دن گزر گئے، بس کھجور کی گٹھلی ہے پر اسی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں پیو تواڈے اتے قربان ہوئے، بھوک دی اتنی شدت ہے میری کان بھی دوری ہوندی پئی ہے، میں اپنے پیٹ اتے پتھر بنے ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا میرے قریب ہو۔ جب وہ قریب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹایا تو صحابی نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ فرمایا میرے صحابی دیکھ، بھوک کی شدت کی وجہ سے اگر تجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے، نہ میں نے کھایا ہے نہ تو نے کھایا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ حالت دیکھی اور دوڑ کر گھر گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، دیکھ گھر کے اندر کے کھانے کو ہو تو۔ بیوی کہنے لگی 1-2 ماہ کا بکری کا بچہ ہے یا 2-3 روٹیوں کا آٹا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بس اتنا ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم دعوت کر سکتے ہیں۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے جسم مبارک کو دیکھا ہے، 2 پتھر باندھ رکھے تھے، میں عرض خدمت کرتا ہوں، ہمارے گھر اتنے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، بس آپ کے لیے ہم انتظام کر سکتے ہیں، آپ مہربانی کیجئے ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو یا حضرت انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی کو بلایا، بلا کر کہا کہ جتنے فوجی خندق کی کھدائی کر رہے ہیں ان سب کو جا کر خوشخبری سنا دو، آج دوپہر کا کھانا جابر کے گھر ہوگا۔
انتظام کتنا ہے؟ 3 روٹیوں کا، اور یہ تعداد کتنی ہے؟ 1200۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ادال مار رہے ہیں، پتھر سے چنگاری اڑ رہی ہے، بھوک کی بھی شدت ہے، پیاس کی بھی شدت ہے۔ ساتھ والے کو کہتے ہیں یار بڑے دنوں بعد آج دعوت دا پیغام پہ سنتے ہیں، کیا تینوں بھی آواز آندی پئی ہے کہ صرف میں پیا سنوں گا؟ دوسرے ساتھی نے آگے آواز تا مینوں بھی آندی پئی ہے کہ آج دوپہر دے کھانے دا انتظام جابر دے گھر ہے۔ دوسرا ساتھی پیا چا خوب خدائی کر اسے خوشی دے وچ، کیونکہ آج دوپہر دا کھانا جابر دے گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کھانے دا انتظام کتنا ہے؟ 2-3 مہینے دے بکری دا بچہ ہے، چھوٹا جہا پہاڑ ہے، کیونکہ سال تو 1 گھنٹہ گھٹ ہوئے قربانی تو نہیں لگتا، لیکن اس طرح ذبح کیتا جا سکتا۔ اللہ کی شان، جانور ذبح ہو گیا، آٹا گج گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو صرف تانوں عرض کیتی آئی کہ اے انس کا سارے صحابہ نو اعلان پیا کریندا ہے، ساڈے کول تے اتنا انتظام بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، دوپہر کا ٹائم ہویا، صحابہ اکرام ایک جگہ تے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جڑا سالن والا برتن ہے، جڑا سالن تیار ہو گیا میرے قریب کر دیو۔ جڑا آٹے والا برتن ہے، جڑا آٹا گنیا پیا میرے قریب کر دیو۔ جب قریب کر دیتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لعاب پایا ہے آٹے دے وچ، ایک لعاب پایا ہے سالن دے وچ، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے روٹیاں پکاؤنیاں شروع کر۔ بسم اللہ پڑھ کے سالن ورتاونا شروع کر دیو، روٹیاں پکاؤنیاں شروع کر دیو۔ اللہ دی شان ہے، 2-3 روٹیاں دا انتظام آئی، لیکن 1200 صحابہ 9 دیواراں دے بھوکے تے پیاسے ہیں۔ صحابہ دن اسی رج کے روٹی کھاتی ہے، لیکن پیچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے میں پیچھا نہیں جا کے ویکھے آئے، پلیٹاں بھر کے سالن دیاں دتیاں، سارے رج کے کھا گئے، لیکن سالن ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنے خزانے کی برکت پائی، نہ سالن وچ کمی ہوئی ہے، نہ آٹے وچ کمی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیڑا مقام عطا کیتا ہے، اسی کتنے خوش نصیب ہو۔ اللہ پاک نے اسانو آخر زمان پیغمبر برکت والا تے رحمت والا عطا کیتا۔ اللہ پاک اسانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی اور پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔